ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم وقال تعالى إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله بعثني كافة للناس رحمة فأدوا عني أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم۔ میرے عزیز اور دوستو، تمام دنیا کے انسانوں کی کامیابی اللہ تعالیٰ نے اپنے پورے دین میں رکھی ہے۔ 6 بر اعظم کے انسان، 7 ارب انسان، اس سے بھی زیادہ، وہ اپنے آپ کو مسلمان کہیں، وہ اپنے آپ کو یہودی کہیں، نصرانی کہیں، مجوسی کہیں، دہری کہیں، جو بھی کہیں، سب کا پیدا کرنے والا اللہ ہے، اور سب کے پیغمبر اور نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ سب پیدا ہوئے، سب نے مرنا ہے، اور موت کے بعد کی ایک زندگی ہے، اور اس زندگی میں کامیابی کے لیے، اور اس زندگی میں کامیابی کے لیے ان 7 ارب انسانوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے دین عطا فرمایا ہے۔ یہ دین صرف پاکستان والوں کے لیے نہیں ہے، مسلمانوں کے لیے نہیں ہے، یہ تمام دنیا کے انسانوں کے لیے ہے۔ اللہ نے جیسے ارشاد فرمایا کہ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ إِنَّ اللَّهَ بَعَثَنِي كَافَّةً لِلنَّاسِ رَحْمَةً، اللہ نے اپنے نبی کو سارے دنیا کے انسانوں کے لیے اور سارے زمانوں کے لیے نبی بنا کر بھیجا ہے۔ قرآن سارے زمانوں کے لیے، سارے انسانوں کے لیے، اور اللہ تمام جہانوں کے لیے، تمام انسانوں کے لیے اور سارے زمانوں کے لیے رب ہے۔ اور ہم سورہ فاتحہ میں سب سے پہلی جو آیت پڑھتے ہیں، الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جو رب ہے، پالنے والا ہے تمام جہانوں کا، رب سب کا، قرآن سب کا، نبی سب کا، دین سب کا، اس لیے کہ سب کی کامیابی کو اللہ تعالیٰ نے دین کے ساتھ جوڑا ہوا ہے۔ دین ایک فرد کی زندگی میں ہوگا، فرد کامیاب، ایک خاندان کی زندگی میں ہوگا، خاندان کامیاب، ایک قبیلے اور ایک ملک کی زندگی میں ہوگا، وہ ملک، وہ قبیلہ کامیاب۔ اگر دین زندگی سے نکل جائے تو ناکامی اور ذلت کے سوا اور کچھ بھی نہیں ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ایک نظام بنایا، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک نبیوں کا پے در پے سلسلہ جاری فرمایا۔ اللہ نبیوں کو بھیجتے تھے، اللہ نبیوں سے براہ راست ہم کلام ہوتے تھے، اللہ ان کو اپنی بات سمجھاتے تھے، اور پھر وہ نبی اپنی زبان میں اپنی قوم کو سمجھاتے تھے، اپنے دور کے لوگوں کو سمجھاتے تھے یہی بات کہ اے دنیا بھر کے انسانوں، اے میری امت، اے میری قوم، تم لا الہ الا اللہ کا اقرار کر لو،
کامیاب ہو جاؤ گے۔ دل سے مان لو، اللہ کی وحدانیت کو دل سے تسلیم کرو کہ تمہارے دل میں اللہ کے سوا کوئی نہ ہو، اللہ کے سوا کسی سے نفع نقصان کی کوئی امید، کوئی توقع نہ ہو، کسی کا خوف نہ ہو، کسی کا ڈر نہ ہو۔ اپنے دل کے اندر سے اللہ کے غیر کا یقین نکال دو اور ایک اللہ سے ہونے کے یقین دل میں ڈال دو۔ الفاظ تو چار ہیں، لا الہ الا، آگے اللہ، لا الہ الا اللہ، چار الفاظ ہیں، لیکن یہ ایسا سمندر ہے کہ جس کے اندر یہ سارے مطالب، سارے معانی پائے جاتے ہیں کہ اللہ سے رشتہ جوڑو، اللہ کے غیر سے رشتہ توڑ دو، الوہیت کا رشتہ توڑ دو، عبادت کا رشتہ توڑ دو، اللہ کی محبت کو اپنے دل کی زینت بنا لو، اللہ سے تعلق جوڑ دو، اللہ سے ہونے کا یقین اپنے دل میں پیدا کرو۔ اسباب ہیں تب بھی، اسباب نہیں ہے تب بھی، دکان ہے، کاروبار ہے، پیسے ہیں، چیزیں ہیں، تب بھی اللہ سے ہونے کا یقین، اور جب نہیں ہے تب بھی اللہ سے ہونے کا یقین۔ کتنی دفعہ حاجی عبدالوہاب صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے فجر کے بیان میں سنا کہ ابھی تم بیان سے فارغ ہو کے جاؤ گے کنٹین پر ناشتہ کرنے کے لیے، تو پہلے 2 رکعت نفل پڑھو اور اللہ سے مانگو کہ اللہ مجھے بھوک لگی ہے، مجھے کھانا کھلا دو۔ بھلے تمہارے پاس پیسے ہیں لیکن تم یہ عمل کر کے جاؤ، اس کا یہ فائدہ ہوگا کہ جب تمہارے پاس نہیں بھی ہوگا تب بھی تم عمل کے ذریعے سے اللہ سے مانگو گے۔ پھر فرمانے لگے کہ ایک نوجوان میرے پاس آیا اور کہنے لگا کہ میں ہر دفعہ یہی عمل کرتا تھا، تو ایک دفعہ میرے پاس پیسے نہیں تھے تو میں نے کہا اب ناشتے کے لیے کیا جانا، تو پھر میں نے دل میں سوچا کہ نفل تو پڑھ لوں، میں نے نفل پڑھ لی ہے، اللہ سے مانگا، پھر میں نے کہا چلو کنٹین تک تو چلا جاتا ہوں، اتنا تو میرے بس میں ہے۔ میں وہاں گیا تو ایک دوست نے مجھے زبردستی پکڑ لیا کہ آج تو میں نے زبردستی تجھے ناشتہ کروانا ہے اور انکار نہیں کرنا، تو مجھے انہوں نے ناشتہ کروایا، کھلایا مجھے، تو اس دن مجھے آپ کی بات کا یقین آیا کہ ہر حال میں انسان کو اللہ ہی سے مانگنا چاہیے۔ اسباب ہیں، چیزیں ہیں، وسائل ہیں، تعلقات ہیں اور پہچان ہے، سب کچھ ہے، پھر بھی اللہ ہی سے مانگنا ہے، اللہ ہی سے مانگنا ہے، اللہ ہی کے سامنے اپنی ضرورتوں کو رکھنا ہے، اللہ ہی سے امیدیں وابستہ کرنی ہے۔ یہی مطلب ہے صحیح یقین کا، توکل کا، اور یہ نبیوں کی محنت ہے، یہ نبیوں کی کوشش ہے کہ جس دور میں بھی نبی آئے دلوں کے اندر ایک اللہ کے سوا سب کچھ تھا، انہوں نے محنت فرمائی، انسانوں کے دلوں کی زمین پر ہل چلایا، کاشت کیا، اس کاشت کے اندر انہوں نے توحید کا بیج ڈالا، اور پھر آہستہ آہستہ وہ ایک پل آور اور پھلدار درخت بن گیا، اور ایمان اور یقین ان کے ظاہر سے اور باطن سے پھوٹنے لگا، نظر آنے لگا، تو دنیا دیکھنے لگی کہ یقین والے ہوں تو ایسے ہیں، یہ دیکھو یہ یقین والے جا رہے ہیں۔ تو میرے عزیز اور دوستو، اپنے نبیوں کی محنت ہے دل کے اوپر، نبیوں کی سب سے پہلی محنت دل کے اوپر ہے، اور سارا وجود انسان کے وہ دل کے تابع ہے، آنکھیں دل کے تابع، کان دل کے تابع، زبان دل کے تابع، ٹانگیں، شرمگاہ، پیٹ، ہاتھ، پاؤں دل کے تابع ہیں۔ اگر دل ٹھیک ہو گیا، دل کے اندر صحیح یقین آ گیا اور دل اللہ سے آشنا ہو گیا، دل اللہ سے محبت کرنے والا بن گیا اور دل میں یقین آ گیا اللہ سے ہونے کا، اور دل کے اندر دنیا کی بے ثباتی اور دنیا سے کچھ بھی نہ ہونے کا، اور دل دنیا سے اٹھ گیا، تو میرے عزیز اور دوستو، اس کا پتہ اس کے وجود سے لگے گا، اس کی باتوں سے، اس کے دیکھنے سے، اس کے سننے سے، اس کے خاموش رہنے سے، اس کے چلنے پھرنے سے، اس کے 24 گھنٹوں سے، اس کی معاشرت سے، گھر کی زندگی سے، اس کے معاملات سے، بازار کی زندگی سے، اور اس کے کچہری اور عدالتوں کی زندگی سے، حتیٰ کہ 24 گھنٹے کی زندگی میں وہ جہاں بھی ہوگا تو نظر آئے گا کہ یہ کون ہے، یہ محمدی ہے، یہ اللہ والا ہے، یہ تبلیغ والا ہے، یہ عالم ہے، تو پتہ چلے گا۔
کس نے دل پہ محنت کی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے ان فی الجسد لمضغہ، کہ انسان کے وجود میں، جسم میں ایک ٹکڑا ہے گوشت کا، اذا صلحت صلح جسد کلہ، اگر وہ ٹکڑا ٹھیک ہو گیا تو پورا وجود ٹھیک ہو جائے گا، اور اگر وہ خراب ہو گیا تو پورا وجود خراب ہو جائے گا۔ آنکھیں خراب، زبان خراب، دل خراب، دماغ خراب، ہر چیز خراب۔ پھر فرمایا الا وہی القلب، الا وہی القلب، الا وہی القلب، غور سے سنو وہ ٹکڑا دل ہے، غور سے سنو وہ ٹکڑا دل ہے، غور سے سنو وہ ٹکڑا دل ہے۔ جب بات بہت اہم ہوتی ہے تو اسے بار بار دہرایا جاتا ہے، تو میرے نبی نے اس بات کو اس لیے بار بار دہرایا کہ یہ اہم بات تھی کہ دل ٹھیک ہو گیا تو سب کچھ ٹھیک ہو گیا، دل خراب ہو گیا تو سب خراب ہو گیا۔ تو نبیوں نے دلوں پہ محنت فرمائی، اور ہر نبی نے اس بات کی دعوت دی، صحیح یقین کی دعوت، اللہ پہ بھروسے کی دعوت، اللہ پہ ایمان کی دعوت، اور تمام نبیوں نے اس پر مجاہدے اور تکلیفیں اٹھائی ہیں، مشقتیں برداشت کی ہیں، دعوت دی۔ نبی کے سامنے اور کوئی کام نہیں ہوتا تھا، نبی تجارت بھی کرتے تھے، نبیوں کی مصروفیات ہوتی تھی، معاش کی۔ حضرت داؤد علیہ السلام زیریں بناتے تھے، زنجیریں بناتے تھے، حضرت زکریا علیہ السلام لکڑی سے چیزیں بنایا کرتے تھے، اور ہر نبی نے بکریاں چرائی ہیں، ہر نبی نے، ما من الانبیاء الا ورعى الاغنام، ہر نبی نے بکریاں چرائی ہیں۔ تو صحابہ نے پوچھے یا رسول اللہ وانت، اور آپ نے بھی؟ آپ نے فرمایا میں نے بھی چرائی ہیں۔ سید الانبیاء، تاج رؤوس الانبیاء، امام الانبیاء، فخر الاولین والآخرین، زین الدنیا والآخرہ، اتنے عظیم نبی، ساداتوں کے سادات، سید السادات، نبیوں کے سر کے تاج، نبیوں کا امام، بکریاں چرائی ہیں آپ نے؟ فرمایا میں نے بھی بکریاں چرائی ہیں، اور چند ٹکوں کے بدلے میں، چند سکوں کے بدلے میں مکہ والوں کی بکریاں میں چرایا کرتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے آپ کے والد وفات پا گئے، اور پھر اس کے بعد 6 سال کی عمر میں آپ کی والدہ رخصت ہو گئی، اور مکہ کے سردار حضرت عبد المطلب نے آپ کی کفالت فرمائی اور آپ کو عزت بخشی، سرداری دی آپ کو، لیکن 2 سال کے بعد وہ بھی وفات پا گئے 8 سال کی عمر میں۔ تو 8 سال کی عمر کے بعد آپ کی کفالت آپ کے چچا ابو طالب نے کی، اور ان کا کنبہ بڑا تھا، کنبہ بڑا تھا، گھر بڑا تھا، افراد زیادہ تھے، آمدنی تھوڑی تھی، فاقے تھے، تنگی تھی، غربت تھی، مسکنت تھی، فقر تھا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس گھر کے اندر کتنا عرصہ گزارا؟ پتہ ہے آپ کو کتنا عرصہ گزارا؟ 42 برس، چونکہ 50 سال کے جب آپ ہو گئے تو شیب ابی طالب سے جب آپ نکلے تو آپ کے چچا ابو طالب وفات پا گئے۔ تو 8 سال کی عمر سے لے کے 50 سال کی عمر تک آپ کس کے گھر میں رہے؟ اس چچا کے گھر جن کے گھر میں کھانے کو نہیں ہوتا تھا، تو مجبوراً آپ مزدوری کرتے تھے، اور گھر کا سرکل چلانے کے لیے باقی بھی مزدوری کرتے تھے، اور پھر آپ کا چچا ایک ٹکڑا روٹی کا آپ کے لیے چھپا کے رکھ لیتے تھے کہ میرا بیٹا جب آئے گا بھتیجا تو یہ روٹی اس کو دے دوں، باقی بچوں سے چھپا کے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ روٹی، خشک روٹی دیتے، وہ اس کو لے کے چباتے اور کھاتے، اس سے اس کی زندگی گزرتی۔ تو مقصد نبیوں کا یہ نہیں ہوتا تھا کہ میں پیسے کماتا رہوں، کماتا رہوں، کماتا رہوں، یہاں تک کہ میں بڑا مالدار بن جاؤں، بڑا گھر بنا لوں، بڑی بڑی گاڑیاں خرید لوں، اپنے بچوں کے لیے، ان کی ضرورتوں کے لیے، ان کے بچوں کی ضرورتوں کے لیے لگا رہوں، لگا رہوں، لگا رہوں، یہاں تک کہ موت آ جائے۔ نبیوں کی زندگی قطعاً ایسی نہیں تھی، قطعاً ایسی نہیں تھی۔ کام ضرور کرتے تھے، محنت کرتے تھے دنیا کے لیے، لیکن مقصد بنا کر نہیں، ضرورت سمجھ کر۔
اور جو مقصد زندگی تھا وہ اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچانا، اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچانا۔ اور اللہ کا پیغام سب سے پہلا توحید کا پیغام تھا کہ سارے دنیا کے انسانوں کو یہ بات سمجھانا کہ ایک اللہ سے ہوگا اور اللہ کے علاوہ کسی سے کچھ نہیں ہوگا، ایک اللہ سے ہوگا، تنے تنہا وہ کر سکتا ہے، وہ کر سکتا ہے کہ سارے دنیا کے انسان مل کر بھی نہیں کر سکتے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یا بنیہ اعلمک کلمات، بیٹا جی میں تمہیں کچھ باتیں سکھانا چاہتا ہوں۔ یہ آپ نے ابن عباس کو فرمایا، لیکن یہ تعلیم پوری امت کے لیے ہے، میرے لیے بھی ہے، آپ کے لیے بھی ہے۔ نمبر 1، احفظ اللہ یحفظ، تم اللہ تعالیٰ کے حکم کی اور اس کے دین کی حفاظت کرو، اللہ تمہاری حفاظت کرے گا۔ آج ہم نے امر کو ضائع کیا، حکم کو ضائع کیا، اللہ کی اطاعت کو ضائع کیا، اپنی مرضی سے، اپنی خواہش سے، اپنی مصروفیت سے، اپنی غفلت سے نمازیں قضا ہو گئیں، احکام قضا ہو گئے، تبلیغ کا کام چھوٹ گیا، ذمہ داریوں سے ہم نے منہ موڑا، دین میں کمی آنے دی، جان بوجھ کر دیکھتے ہوئے بھی کہ دین کا نقصان ہو رہا ہے پھر بھی ٹس سے مس نہیں۔ اور ابوبکر صدیق بھی تو ایک امتی تھے نا، وہ نبی تو نہیں تھے، ابوبکر صدیق ایک امتی تھے، لیکن جذبہ کیا تھا؟ اَوَيَنْقُصُ الدِّينُ وَأَنَا حَيٌّ، دین میں نقصان ہو اور ابوبکر زندہ رہے، یہ ہو نہیں سکتا، یہ ہو نہیں سکتا۔ مطلب کیا تھا؟ میں اتنی محنت کروں گا کہ میری جان چلی جائے لیکن دین میں نقصان نہیں آنے دوں گا، کہ میری زندگی کا مقصد تو دین کا احیاء ہے، دین کا بقا ہے، دین کی اشاعت ہے۔ یہ جذبہ جن میں تھا، ان کے ان جذبوں کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے دین کے ٹوٹے ہوئے نقشوں کو بھی دوبارہ جوڑا اور آباد فرمایا۔ تعداد میں تھوڑے تھے لیکن جذبے زیادہ تھے، ہمت بڑی تھی۔ اب تو دیکھنے میں مسلمان بھی 2.25 ارب ہو گئے ہیں ہماری طرح کے، لیکن دیکھا جائے تو ہر آدمی اپنی خواہش کے لیے جی رہا ہے، الا ماشاءاللہ جن پہ اللہ نے کرم فرمایا اور جن کی وجہ سے آج دین کا یہ نقشہ باقی ہے۔ اگر ایسے لوگ پیدا ہوں جیسے کہ ابوبکر صدیق کا جذبہ تھا تو میرے عزیزوں یہ بے دینی منٹوں میں رخصت ہو جائے گی، یعنی کہ جلد رخصت ہو جائے گی۔ اس بے دینی کا اس طرح جمع رہنا، بازاروں کا سودی کاروبار پہ، جھوٹی قسموں پہ، بددیانتی اور خیانت اور مال اور ناپ تول میں کمی پہ بازاروں کا باقی رہنا ہمارے جذبے کی عکاسی کر رہا ہے کہ ہمارے اندر سے جذبے ختم ہو چکے ہیں۔ ہمارے گھروں کے اندر پردے کا نہ ہونا، دین کا نہ ہونا، اخلاق کا نہ ہونا، یہ اس بات کی نشانی ہے کہ ہمارے دلوں کے اندر سے دین کے زندہ کرنے کے جذبے رخصت ہو چکے ہیں۔ ہم رسمی مسلمان ہیں، ہماری عدالتوں سے اور ہمارے مسجدوں سے اور ہمارے اندر سے دین کے جذبوں کا مٹ جانا، ختم ہو جانا، یہ اس بات کی نشانی ہے کہ ہم روٹینی مسلمان ہیں، ہم رسمی مسلمان ہیں، ہمارے اندر وہ بات نہیں رہی۔ ایسے لوگوں کی ضرورت ہے۔ لولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون، ایسی ایک جماعت کی ضرورت ہر زمانے میں ہے کہ جو دین کی محنت کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنا دے۔ کاروبار، گھر بار، کام کاج، ضرورتیں وہ دوسرے درجے پر ہیں اور دین پہلے درجے پر ہے۔ اگر دین زندہ رہا تو ہم بھی زندہ رہیں گے، ہم بھی باقی رہیں گے، اور اگر دین مٹ گیا تو ہم بھی مٹ جائیں گے، ہمارا نام و نشان بھی مٹ جائے گا۔ دین سے ہماری پہچان ہے، دین سے ہماری بقا ہے۔ دین ہے تو ہم ہیں، ورنہ نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ دیکھنے میں ہم کیا ہیں؟ اگر دین نہیں ہے تو ہم کیا ہیں؟ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، ان شر الدواب عند اللہ الذین کفروا فہم لا یؤمنون، کہ سب سے بدترین جانور کون ہے؟ آپ کہیں گے سور، کتا،
لیکن اللہ ارشاد فرماتے ہیں سب سے بدترین جانور وہ انسان ہے جو اللہ کو نہیں جانتا، اللہ کو نہیں مانتا۔ سب سے بدترین جانور وہ ہے جو اللہ کو نہیں مانتا، اللہ کو نہیں مانتا، وہ بدترین جانور ہے۔ مسلمان وہ نہیں ہے، یہ کافر کی بات ہو رہی ہے۔ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے بئس العبد عبد طمع یقودہ، وہ بھی کوئی انسان ہے جو اپنے خواہشات کے پیچھے چلتا ہو۔ یہ میرے نبی کے ارشاد کا مفہوم ہے۔ کیا ہی برا انسان ہے، اور وہ بھی انسان کہلانے کے قابل ہے جس کی خواہشات اس کے منہ میں لگام ڈال کے کھینچ رہی ہوں، وہ بھی کوئی انسان ہے۔ خواہشات پہ زندگی گزارو، جو دل میں آیا وہ کر دیا۔ تجھ سے تقاضا ہے اسلام کا، امت کا، اللہ کا، اس کے رسول کا، تجھ سے تقاضا ہے، تجھ سے مطالبہ ہے۔ ایک تو ابھی مطالبہ ہوگا مرکز کی جانب سے، تبلیغ کی جانب سے، آپ سمجھیں گے کہ یہ تبلیغ والے مطالبہ کر رہے ہیں۔ اسلام کا تقاضا ہے، وقت کا تقاضا ہے، شریعت کا تقاضا ہے کہ اپنی صلاحیتوں کو اعلاء کلمت اللہ کے اوپر صرف کر دو، لگا دو، خرچ کر دو۔ تو بچا بچا کے نہ رکھ اسے کہ یہ آئینہ ہے وہ آئینہ، کہ شکست ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز میں۔ ہم زندگیوں کو بچا رہے ہیں، گرمی سے بچا رہے ہیں، سفر سے بچا رہے ہیں، مشقتوں سے بچا رہے ہیں۔ بچا کے کہاں لے کر جائیں گے؟ جو موت کا وقت مقرر ہے وہ آ کر رہے گا، اور چار لوگ کندھے پہ اٹھا کے من و مٹی کے نیچے دفن کر دیں گے، اور پھر کیا ہوگا؟ کوئی پہچانے گا بھی نہیں کہ یہ قبر کس کی ہے، پہچانے کے بھی نہیں کہ قبر کس کی ہے۔ حتیٰ کہ اپنے نواسے پوتے بھی بھول جائیں گے کہ میرے دادا کا نام کیا تھا۔ اور بعض بیٹوں نے، مولانا صاحب نے فرمایا، مولانا تاج امیر صاحب نے، کہ میں نے ایک بیٹے سے پوچھا کہ آپ کے والد کی قبر کہاں ہے؟ کہتے ہیں مجھے قبرستان لے گیا، اور ڈھونڈتا رہا، پھر کہنے لگے یہی کہیں ان کی قبر تھی۔ اب اس کو پتہ بھی نہیں کہ میرے والد کی قبر کہاں ہے۔ میرے عزیز اور دوستو، یہ زندگی اسی طرح مٹ جانے والی ہے، ختم ہو جانے والی ہے، اور اللہ نے ہمیں یہ زندگی دنیا آباد کرنے کے لیے نہیں دی ہے۔ یہ زندگی اللہ تعالیٰ نے اس دین کو، اس کلمے کو بلند کرنے کے لیے دی ہے۔ اللہ کی قسم، پیسے کمانے کے لیے نہیں، عہدے اور منصب سنبھالنے کے لیے نہیں، دنیا کی عزت اور شہرت کمانے کے لیے نہیں، اپنی پہچان کرانے کے لیے نہیں۔ اگر اللہ نے یہ زندگی دی ہے تو اپنی بندگی کے لیے، اپنے رسول کی غلامی کے لیے، اور اس دین کو، اس کی اشاعت اور اس کی حفاظت اور بقا کے لیے اللہ نے یہ زندگی ہمیں دی ہے۔ نبی، انبیاء علیہم الصلوات و تسلیمات ثانوی درجے پر اپنی ضرورتوں کے لیے کرتے تھے، لیکن مقصد زندگی دین کا احیاء تھا۔ اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 25 سال کی عمر میں حضرت خدیجہ کے ساتھ معاہدہ فرمایا، اور پھر ملک شام جا کے تجارت کی، لیکن جب آپ کو نبوت ملی پھر یہ بھی چھوڑ دیا۔ میں نے تو کچھ نبیوں کے نام لیے ہیں کہ انہوں نے یہ کام کیے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے نبوت مل جانے کے بعد دنیا کا کوئی کام ثابت نہیں ہے۔ واللہ اعلم، میرے ناقص معلومات کے حساب سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے نبوت مل جانے کے بعد دنیا کا کوئی کام، معاش ثابت نہیں ہے۔ اور اس کی بھی آپ نے بڑی قیمت چکائی۔ وہ کیا کہ آپ نے زندگی بھر فاقے اٹھائے، تکلیفیں اٹھائی، بھوک برداشت کی، جسمانی تکلیفیں اٹھائی ہیں، اپنے بچوں کی تکلیفیں دیکھی ہیں۔ ایک دفعہ صبح کے وقت میں آپ نکلے، انصار کے باغ میں تشریف لے گئے، تو آپ کے ساتھ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بھی تھے۔ آپ نے زمین پر سے کھجوریں اٹھانے لگے، بوسیدہ کھجوریں،
اور صاف کر کے اسے کھانے لگے۔ تو پھر آپ نے عبداللہ کی طرف آپ نے دیکھا اور اسے فرمایا کھاؤ، تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ لا اشتہی ہے، مجھے چاہت نہیں ہے، مجھے بھوک نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا ولکنی اشتہی ہے، لیکن مجھے تو بھوک ہے۔ ہذہ صبح رابعۃ منذ لم اذق شیئا، آج چوتھا دن شروع ہو چکا ہے کہ میں نے کوئی کھانے کی چیز نہیں کھائی۔ 3 دن مسلسل گزر گئے اور چوتھا دن ہے کہ میں نے کچھ نہیں کھایا۔ فکیف بک یا عبد اللہ اذا كنت فی قوم یخبؤون رزق سنتهم ویضعف الیقین، عبداللہ تیرا اس وقت کیا حال ہوگا جب تیرے ارد گرد ایسے لوگ ہوں گے جن کے گھروں میں 1 سال کی روزی ہوگی اور پھر بھی ان کا یقین کمزور ہوگا، بلکہ وہ یہ کہیں گے کہ کمائیں گے نہیں تو کھائیں گے کہاں سے، بلکہ آنسو بہا رہے ہوں گے، بیوی بھی، بچے بھی، خاوند بھی، کہ میری نوکری ختم ہو گئی، میرا روزگار ختم ہو گیا، جبکہ گھر میں 1 سال 2 سال 3 سال کا کام چل سکتا ہے، اتنے پیسے ہیں کہ روٹی کھا سکتے ہیں، کپڑے پہن سکتے ہیں، پھر بھی اس بات پہ روئیں گے کہ کمائیں گے نہیں، نوکری چلی گئی تو کھائیں گے کہاں سے۔ یقین اس حد تک گر جائے گا، اللہ سے ہونے کا یقین اس حد تک مٹ جائے گا، اور اللہ سے نظریں اس حد تک ہٹ جائیں گی کہ 1 سال تو کیا 10 سال کی روزی پر بھی آنسو بہائیں گے کہ روزگار نہیں ہے، کاروبار نہیں ہے، زندہ کیسے رہیں گے۔ اور ایک وہ ہستی تھی کہ 3 دن کے فاقے ہیں، اور فکر اگر ہے تو دین کے مٹنے کا اور دین کے زندہ ہونے کا، غم ہے تو دین کے مٹنے کا، شوق اور جذبہ ہے تو دین کے زندہ ہونے کا، یہ ہے۔ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مہمان آئے، بدو مہمان دیہات سے، تو آپ نے اسے کارگزاری پوچھی، وہاں کے لوگوں کے ایمان کا کیا حال ہے، انہوں نے سنایا، وہاں کے لوگوں کے نماز کا کیا حال ہے، انہوں نے نمازوں کا بتایا، ان کے اخلاق کا بتایا۔ کارگزاری سنتے سنتے دوپہر کا وقت ہو گیا، تو آپ نے اپنے غلام حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ کو بلایا اور ان سے آپ نے کان میں کہا کہ جاؤ امی عائشہ کے گھر چلے جاؤ اور ان سے کہو کہ ایک مہمان کے بقدر کھانا دے دے۔ ان کا جی ٹھیک ہے۔ وہ چلے گئے، واپس آئے، کہنے لگے، حضرت عائشہ کہتی ہیں والذی بعثک بالحق، قسم اس ذات کی جس نے آپ کو برحق نبی بنا کر بھیجا، ہمارے گھر میں کچھ بھی نہیں ہے کھانے کو۔ حضور نے ان کے کان میں کہا جاؤ ام سلمہ کے گھر، ان سے کہو ایک مہمان ہے۔ وہ ان کے گھر گئے، واپس آئے، یا رسول اللہ وہ کہہ رہی ہے کہ جس بس ہستی نے آپ کو حق نبی بنا کر بھیجا اس کی قسم ہمارے گھر میں کھانے کو نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا جاؤ حفصہ کے گھر، جاؤ زینب کے گھر، جاؤ ام ایمن کے گھر، فلاں سارے بیویوں کے گھروں میں بھیجا۔ 9-10 گھرانوں سے یہی جواب آیا ہمارے گھر میں کچھ بھی نہیں ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کی جو چمک تھی وہ مان پڑ گئی، آپ کے چہرے پر غم اور تکلیف کے آثار ظاہر ہو گئے۔ وہ بدو جو تھا وہ بڑا سمجھدار تھا، وہ فوراً سمجھ گیا، تو کہنے لگا یا رسول اللہ ہم تو دیہاتی لوگ ہیں، جفا کش لوگ ہیں، ہم کوئی ایسی روٹین سے کھانے نہیں کھاتے، صبح ناشتہ، دوپہر کھانا، شام کو کھانا، ہم تو اپنے کام پہ نکلتے ہیں اور جہاں بھوک لگ گئی تھوڑی سی کھجوریں لے کے منہ میں ڈال دی، پانی پی لیا، چل سو چل، کھانے کے لیے ہم کبھی نہیں رکے، کھانا ہمارا مسئلہ ہی نہیں ہے۔ اتنے میں کچھ بکریاں وہاں سے گزر رہی تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو آپ نے ان کو روکا اور ان میں دودھ نہیں تھا، لیکن آپ نے ان کے تنوں کو ہاتھ لگایا تو فوراً اس میں دودھ اتر آیا۔ آپ نے بسم اللہ پڑھا اور برتن میں اس کا دودھ اپنے ہاتھوں سے نکالا اور پھر آپ نے مہمان کو پیش کیا۔ مہمان نے پیا، آپ نے فرمایا اور پی لو، اس نے پیا، آپ نے فرمایا اور پی لو، اس نے پیا، آپ نے فرمایا اور پی لو۔ یا رسول اللہ اور کی جگہ نہیں ہے۔ ایک بکری میں کتنا دودھ ہوگا ایک وقت میں؟ 1 پاؤں، آدھا کلو۔ پھر آپ نے دوبارہ دھویا اور پھر ثوبان سے کہا
عائشہ کے گھر لے جاؤ، ام سلمہ کے گھر لے جاؤ، زینب کے گھر لے جاؤ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سب گھروں میں بھیجا، سب کو پلایا، پھر برتن واپس آیا، پھر آپ نے دودھ نکالا، خود پیا، صوبان کو پلایا۔ میرے عزیزو، یہ روز کا مسئلہ تھا کہ گھروں میں کھانے کو نہیں تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ پورا پورا دن گزر جاتا تھا اور ردی کھجوریں بھی اتنی مقدار میں نہیں ہوتی تھی کہ جس سے بھوک مٹائی جا سکے، بھوک مٹائی جا سکے۔ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ اترا ہوا تھا اور حضرت کعب بن عجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو دیکھا تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ مالی اراک متغیر اللون، آپ کا رنگ کیوں اترا ہوا ہے یا رسول اللہ، آپ کا رنگ کیوں خراب ہے؟ تو حضور نے فرمایا الجوع یا کعب، بھوک کی وجہ سے۔ اور ایک روایت میں آتا ہے کہ یوں آپ نے ایسے کیا ہوا تھا، جیسے چرپائی کا وہ بازو ہوتا ہے اس پہ آپ نے اپنے پیٹ کو دبایا ہوا تھا تاکہ مجھے کچھ سکون مل جائے۔ تو بھوک کی وجہ سے، بھوک کی وجہ سے میرے چہرے کا رنگ خراب ہو چکا ہے۔ تو وہ فوراً گئے اور انہوں نے جا کر مزدوری کی اور ایک لب بھر کھجور لے کر حضور کے پاس آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کی۔ آپ نے وہ کھجوریں کھائیں، پھر آپ نے کعب سے کہا لعلک تحبنی یا کعب، تم مجھ سے محبت کرتے ہو کعب، تم مجھ سے محبت کرتے ہو؟ کہنے لگے نعم یا رسول اللہ، مجھے آپ سے محبت ہے، مجھے آپ سے محبت ہے۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا فأعد للفقر تجفافا، پھر فقر و فاقے کے لیے تیار ہو جاؤ، تنگیاں پریشانیاں آئیں گی اب تم پہ۔ ان الفقر الى من يحبني اسرع من السيل الى منتهاه، کہ جو مجھ سے محبت کرتے ہیں ان کی طرف حالات اتنی تیزی کے ساتھ آتے ہیں جتنا تیزی سے اوپر سے پانی نیچے کی طرف آتا ہے، اس سے بھی زیادہ تیزی سے ان پہ حالات آتے ہیں۔ تو حالات سے نہیں گھبرانا، یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے، تم دیے باد مخالف سے نہ گھبرا اے عقاب، یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے۔ ایمان تو چیز ہی ایسی ہے جو ایمان ایسی چیز ہے جو گھبراتی نہیں ہے، اور جس میں ایمان ہوتا ہے وہ گھبراتا نہیں ہے۔ ایمان تو انسان کی ہمت کو بڑھاتا ہے، ایمان تو انسان کی طاقت کو دگنا کر دیتا ہے، ایمان انسان کو توکل اور یقین پہ آمادہ کرتا ہے، ایمان انسان کو قربانیوں پہ کھڑا کرتا ہے۔ ایمان، اور اگر کمزوری دیکھے اپنے اندر یقین کی، ہجرت کی، توکل کی اور دین کے لیے سر دڑ کی بازی لگانے کی کمی اگر دیکھے اپنے اندر تو سمجھ لے کہ ایمان کمزور ہے، اور یہ دعاؤں سے نہیں ٹھیک ہوگا، یہ دوائی سے ٹھیک ہوگا، اور اس کی دوائی ہے ہجرت اور خروج، ہجرت اور خروج۔ چونکہ ہجرت اور خروج یہ بڑا مجاہدہ ہے، یہ بڑا مجاہدہ ہے، اور بڑے مجاہدے اور بڑی مشقت سے بڑے درجے حاصل کیے جاتے ہیں، کم مشقت سے کم درجے کے کام اور بڑے درجے کے مشقتوں سے بڑے درجے کے کام ہوتے ہیں۔ تو ہجرت کے لیے بڑے درجے کے مجاہدے اور کوشش کی ضرورت ہے، جس سے ایمان بنتا ہے۔ اس کی مثال ایسی ہے جیسے تربیلا ڈیم کے اندر کروڑوں لیٹر پانی ہے اور اس کی گہرائی کے اندر بڑی بڑی مشینیں لگی ہوئی ہیں، وہ مشینیں اتنی ہیوی ہیں کہ آپ اس کو زور سے چلانا چاہیں تو نہیں چلا سکتے، لیکن وہ پانی کی بڑی پریشر اور طاقت سے وہ مشینیں چلتی ہیں، جب وہ چلتی ہیں تو اس سے اتنی بڑی بجلی پیدا ہوتی ہے کہ آپ کے بڑی بڑی مشینری کارخانے اسے چلتے ہیں۔ اسی طرح ہجرت کی اس بڑی قربانی سے ایمان حرکت میں آئے گا، اور پھر جب ایمان حرکت میں آئے گا تو اس سے دین کے سارے شعبے زندہ ہو جائیں گے، آنکھوں کا دین زندہ ہو جائے گا، کانوں کا دین زندہ ہو جائے گا، زبان کا دین زندہ ہو جائے گا، دماغ میں جو سوچنا ہے انسان نے صحیح اور مثبت سوچنا ہے وہ دین زندہ ہو جائے گا، حلال اور حرام میں فرق کا دین زندہ ہو جائے گا، صحیح اور غلط میں تمیز کا دین زندہ ہو جائے گا،
اور شرم اور حیا سے متعلق دین زندہ ہو جائے گا۔ میرے عزیز اور دوستو، یہ اس وجہ سے یہ دین کا نقشہ مٹا ہوا نظر آتا ہے کہ ایمان کمزور ہے۔ وہ محنت نہیں ہے جو میرے نبی لے کر آئے تھے۔ میرے نبی نے، جیسے میں نے کہا کہ یہ مجاہدہ تو برداشت کیا کہ آپ نے اپنے پیٹ پہ پتھر باندھ لیے، یہ بھی برداشت کر لیا کہ آپ نے صحابہ کے پیٹ پر بھی پتھر باندھ لیے۔ غزوہ خندق کے موقع پر 1600-1700 صحابہ آئے اور کہا یا رسول اللہ یہ دیکھو، اپنی قمیص اٹھائی اور صحابہ نے پیٹ پہ پتھر باندھے ہوئے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قمیص اٹھا کے دکھایا تو آپ نے پیٹ پہ 2 پتھر باندھے ہوئے تھے۔ اتنا بڑا مجمع، 1400-1500 لوگ ہیں، مدینے کے سارے نوجوان اور بوڑھے مرد، جب ان کا یہ حال ہے تو میرے عزیزوں آپ بتائیں ان کے گھروں میں ان کی بیویوں کا کیا حال ہوگا، ان کی ماؤں کا کیا حال ہوگا، ان کے بچوں کا کیا حال ہوگا، ان کی بچیوں کا کیا حال ہوگا، ان کے بوڑھے ماں باپ کا کیا حال ہوگا جب نوجوانوں کا اور جنگجوؤں کا یہ حال ہے۔ تو پورا مدینہ بھوک میں ڈوبا ہوا تھا، خوف میں ڈوبا ہوا تھا، چاروں طرف دشمنوں نے گھیرا ہوا تھا، لیکن زندگی کا مقصد احیاء دین، اشاعت دین، اور زندگی کا کوئی مقصد نہیں ہے۔ اسی کے لیے جینا ہے، اسی کے لیے مرنا ہے۔ قل ان صلاتی، کہو میری نماز، میری عبادت بدنی ونسکی، میری مالی عبادتیں، ومحیایا، میری زندگی، ومماتی، میری موت، للہ رب العالمین، یہ صرف اللہ کے لیے ہے جو رب ہے، پروردگار ہے سارے جہانوں کا۔ میری زندگی اسی کی، میری موت بھی اسی کی، میرا مال بھی اسی کا، میری عبادتیں بھی اسی کی۔ لا شریک لہ، لا شریک لہ، اس میں اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے۔ میری زندگی میں میرے اللہ کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے۔ ہم نے دکان کو شریک کر دیا، خواہشات کو شریک کر دیا، کتنے شریکوں کو اکٹھا کر دیا۔ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ، اور یہ بھی کہو اے میرے حبیب، یہ اللہ ان سے کہلوا رہے ہیں، اور مجھے اسی کا حکم دیا گیا ہے، اور مجھے اسی کا حکم دیا گیا ہے کہ میں کسی چیز میں اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کروں۔ یہ سب اللہ کا ہے، میرے بچے اللہ کے، میری بیوی اللہ کی، میرا مال اللہ کا، میری زندگی اللہ کی، میری سانسیں اللہ کی، میری سوچ اللہ کی۔ یہ میری مخلوق نہیں ہے، یہ اللہ کی مخلوق ہے۔ میری صلاحیتیں میری مخلوق نہیں، میرے اللہ کی مخلوق ہیں۔ میری استعداد، میری قابلیت میری ذاتی نہیں ہے، یہ میری اللہ کی دین، اللہ کی عطا ہے۔ یہ اللہ اسے اپنے لیے قبول فرما لے۔ یا اللہ میں تجھ پہ اپنا سب کچھ لٹانا چاہتا ہوں، قربان کرنا چاہتا ہوں، قبول کر لے۔ یہی انبیاء کی چاہت تھی، دلوں کے جذبے تھے، ان کے دلوں کا شوق تھا۔ ابراہیم علیہ السلام کیا فرماتے؟ ربی ارینی انظر الیک، ربی ارینی انظر الیک۔ موسیٰ علیہ السلام، رب پروردگار میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام نے اعتکاف کیا تھا 1 مہینے کا، پھر اللہ نے 10 دن اور بڑھا دیے، اور 10 دنوں میں 40 دنوں میں تورات ملا، ہم کلام ہوئے، شوق اور بڑھ گیا۔ جہاں تعلق گہرا ہوتا ہے نا، گہرا ہوتا ہے، وہاں پر وقت کا پتہ نہیں چلتا، اور وقت ختم ہونے پر افسوس ہوتا ہے کہ وقت کیوں ختم ہوا۔ اور جہاں محبت نہیں ہوتی، گہرا تعلق نہیں ہوتا، وہاں آدمی بار بار گھڑی کو دیکھتا ہے، بار بار گھڑی کو دیکھتا ہے، اچھا اجازت ہے جاؤں، اجازت ہے جاؤں، بار بار وقت لمبا ہو جاتا ہے۔ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ موسیٰ علیہ السلام نے 40 دن کا روزہ رکھا، اعتکاف فرمایا۔ کہاں پر؟ کوہ طور کے پہاڑ پر، جہاں جنگل ہی جنگل ہے، اندھیرے ہی اندھیرے ہیں، لیکن دل روشن تھا تو دنیا کے اندھیروں نے وحشت میں نہیں ڈالا۔ اور اس شوق نے اتنا تڑپا دیا اور اتنا بے چین کر دیا کہ کہنے لگے یا اللہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں۔ یہ نہیں کہ اللہ 40 دن ہو گئے، اب اجازت چاہتا ہوں، انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ ابھی بیوی یاد آ رہی ہے، بیویاں یاد آتی ہیں، بچے یاد آتے ہیں،
یہ نہیں کہ انسان پتھر ہی نہیں ہو سکتا، وہ تو نبی تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لن ترانی، تو مجھے دیکھ نہیں سکتا، لا یرانی رب الا، یہی بس، مجھے تر دیکھتا ہے تو خشک ہو جاتا ہے، ولا یرانی یابس الا تدحدح، اور جب مجھے کوئی خشک دیکھتا ہے تو رزا رزا ہو جاتا ہے، ذرہ ذرہ ہو جاتا ہے۔ یہ کائنات، اس کائنات کے اندر اتنی طاقت نہیں کہ میری تجلیوں کو برداشت کر سکے، اس کائنات میں ہی نہیں ہے، انسان تو بڑی دور کی بات ہے۔ وہ تو میرے نبی کا ظرف تھا جنہوں نے معراج کی رات عرش پہ جا کے اللہ کو دیکھا، اللہ کو دیکھا۔ باقی پہاڑ، سورج، آسمان، زمین جیسی بڑی مخلوقات، حتیٰ کہ جبریل بھی اللہ کو نہیں دیکھ سکتے، اور یہ انسان اس ایمان کی بدولت، یہ انسان اس ایمان کی بدولت اللہ کو دیکھے گا، ان آنکھوں سے دیکھے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انکم سترون ربکم، تم اپنے رب کو دیکھو گے موت کے بعد جنت میں۔ تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ اتنا رش ہوگا، اتنی دنیا ہوگی، کیسے دیکھیں گے؟ آپ نے فرمایا 14ویں کے چاند کو جب تم دیکھتے ہو تو کیا کوئی رکاوٹ ہوتی ہے درمیان میں؟ کہا نہیں، تم اپنے رب کو ایسے دیکھو گے۔ کوئی ہر جمعے کو دیکھے گا، اور کوئی روزانہ اللہ کو دیکھے گا، اور کوئی ایسا بھی ہوگا جو صبح و شام اللہ کو دیکھے گا، اور کوئی عمومی طور پہ اللہ کو دیکھے گا، اور کوئی خاص الخاص اللہ کو دیکھے گا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ابو بکر اللہ کو صبح و شام دیکھے گا۔ کیوں دیکھے گا صبح و شام؟ یہ وہ شخص ہیں کہ جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد دین کے ٹوٹے ہوئے اور مٹتے ہوئے نقشوں کو جوڑا۔ ایسا دین جو حضور کی وفات پر ٹوٹنے لگا، بکھرنے لگا، اور دین کا یہ نقشہ تار تار ہونے لگا، تو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہر چیز کو بلا کے صرف اسی مقصد کو سامنے رکھ کے دین کو جوڑا، اور 2 سال کی عمر میں، 2 سال کی خلافت میں ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دین کا نقشہ قائم فرما دیا۔ یہ ثابت کر دیا کہ اس امت کے اندر اتنی طاقت ہے کہ یہ نبی کے اس مشن کو لے کے چل سکتے ہیں، نبیوں کا کام کر سکتے ہیں۔ یہ معمولی امت نہیں ہے، یہ بہت عظیم امت ہے، یہ بہت طاقتور امت ہے۔ اس کا ایک امتی وہ نبیوں کا نائب بن سکتا ہے اور نبیوں جیسا کام کر سکتا ہے۔ کرنا اللہ نے ہے، لیکن انسان نے اپنی صلاحیتوں کو پیش کرنا ہے اللہ کے حضور میں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں پہاڑ پہ تجلی ڈالوں گا، اور اگر وہ پہاڑ ٹکا میرے تجلیوں کے سامنے تو تم بھی مجھے دیکھ سکو گے۔ اللہ تعالیٰ نے اس پہاڑ پہ تجلی ڈالی، وہ پہاڑ آگ کا شعلہ بن کے ایک دھماکے کے ساتھ پٹک اور ریزہ ریزہ ہو گیا، اور اس کے اثر سے موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کے گر پڑے۔ تو شوق، اللہ کا شوق، ایمان انسان کے دل میں اللہ کا شوق پیدا کرتا ہے۔ ایک آدمی کہتے ہیں نماز میں دل نہیں لگتا، قرآن میں دل نہیں لگتا، تسبیحات میں دل نہیں لگتا۔ آسان حل ہے، دعوت دینی شروع کر دو، لوگوں کو کہنا شروع کر دو اللہ سے ہونے کا یقین، اللہ کے رسول کی زندگی میں کامیابی، خروج کی جو کمی۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں جو کمی اپنے اندر دیکھتا ہوں میں بصفت تبلیغ کہنا شروع کر دیتا ہوں۔ اگر میں دیکھتا ہوں کہ میرے اندر تلاوت کی کمی آ رہی ہے، دل اکتا رہا ہے، تو پھر میں لوگوں کو تلاوت کے فضائل بتانا شروع کر دیتا ہوں۔ اس سے اس کو فائدہ ہو یا نہ ہو، میرے اندر تلاوت کا شوق پیدا ہو جاتا ہے، میرا دل باغ باغ ہو جاتا ہے۔ تو دعوت اتنی طاقتور چیز ہے، دعوت اتنی طاقتور چیز ہے کہ یہ دین کو زندہ کرتا ہے، دین کے اندر جان ڈال دیتا ہے۔ جیسے مردے کے اندر سے روح نکل جاتی ہے، وہ کسی کام کا نہیں ہوتا، اسی طرح اگر دعوت نکل گئی تو پھر دین آہستہ آہستہ مر جاتا ہے، رسم رہ جاتا ہے۔
فلسفہ رہ گیا، کیا ہے وہ تلقین ہزاری نہ رہی، کہ رسم رہ جاتا ہے، رسم، اور اس کے اندر سے جو حقیقت ہوتی ہے وہ نکل جاتی ہے۔ ہم میں سے کتنے ایسے ہوں گے میری طرح کے 5 وقت نماز پابندی کے ساتھ، جماعت کے ساتھ، بہت بڑی بات ہے، اللہ کی توفیق کے بغیر یہ بھی ممکن نہیں ہے، لیکن ہمارے سجدے کیسے ہیں؟ جو میں سر بسجدہ ہوا کبھی تو زمین سے آنے لگی صدا، تیرا دل تو ہے صنم آشنا، تجھے کیا ملے گا نماز میں۔ ہماری نمازیں اللہ تعالیٰ کی غیبی مدد کو زمین پہ اتارنے کے لیے کافی نہیں ہیں، ہماری دعائیں اللہ کے عرش کو ہلانے کے لیے کافی نہیں ہیں، جبکہ مانگنے والے لاکھوں نہیں کروڑوں ہیں، لاکھوں نہیں کروڑوں ہیں، اور بدر میں مانگنے والے کتنے تھے؟ 313 میں سے ایک شخص ایسا تھا جو صبح تک مانگ رہا تھا، وہ کون تھا؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور ایک بات کی رٹ لگائے ہوئے تھے، اللہم ان تہلک ہذہ العصابۃ لن تعبد، اگر یہ جماعت ہلاک ہو گئی، یہ 313، قیامت تک تیری عبادت کرنے والا کوئی نہیں ہوگا، کوئی نہیں ہوگا۔ یہ نہیں کہا بس اگر اللہ کی مرضی ہوئی تو مر جائیں گے، ورنہ غازی بن جائیں گے، شہید ہو جائیں گے، دونوں میں فائدہ ہے، نہیں، وہ ایک مشن لے کے چل رہے تھے، ایک ہدف تھا ان کے ذہن میں، ایک منزل تک پہنچنا زندگی کا مقصد بنا ہوا تھا۔ یہ کہنا بھی مناسب نہیں سمجھا اگر مر گئے تو شہید ہیں، زندہ بچے تو غازی ہیں، اور اگر شہید ہو گئے تو اللہ کسی اور کو پیدا کر کے دین کا کام لے لے گا، ہمارا تو یہی مقصد ہے، اور کیا ہے۔ اس میں تبلیغ والے کہتے ہیں کہ چلو میٹر چالو ہے، وقت جا رہا ہے، ثواب مل رہا ہے، کام ہوا کہ نہیں ہوا۔ میرے نبی کو تو کڑن تھی، تکلیف تھی، دکھ تھا، اور آپ کو صحابہ تو کیا، آپ کو تو اللہ تسلی دیا کرتے تھے، لعلک باخع نفسک علی آثارہم ان لم یؤمنوا بہذا الحدیث اسفا، کہ کیا آپ اپنے آپ کو ہلاک کر دیں گے اگر آہیں برتے برتے اپنے آپ کو ہلاک کر دیں گے اگر یہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے۔ پریشانی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، دکھ تھا آپ کو، تکلیف تھی۔ انجز لی ما وعدتنی، اور اس رات پکارتے رہے جو آپ نے مجھ سے وعدہ کیا وہ پورا کرو، انجز لی ما وعدتنی، وعدہ پورا کرو۔ پیچھے ابوبکر صدیق بیٹھے ہوئے تھے، اور وہ آپ کو پیچھے سے یوں ایسے گلے سے لگا کے کہتے حسبک یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، اللہ نے آپ کی سن لی، آپ بس کیجئے، رات گزر گئی، اور رمضان تھا، اور مدینہ سے بدر پیدل گئے تھے، اتنا لمبا سفر۔ 2016 میں عمرے پر گیا تھا، تو وہاں ایک دوست تھے تو ان کی گاڑی پر ہم بدر گئے، رمضان تھا وہ بھی، یقین جانو کہ روزے کی حالت میں گاڑی میں اے سی میں وہاں کا سفر میرے لیے بہت تکلیف دہ بن گیا تھا، تو میں سوچتا رہا کہ ان راستوں پر میرے نبی روزے کی حالت میں پیدل گئے ہیں، یہ دین کے لیے اس قدر مجاہدے اٹھائے ہیں، تو آج ہم یہاں پاکستان میں بیٹھ کے کلمہ گو ہیں اور دین کی بات ہو رہی ہے، ان کی قربانی، ان کی برکت سے۔ اور مشقت کا دن گزارا، دشمن کا خوف، تکلیف الگ، اور پھر آپ اللہ سے دعائیں مانگ رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گئے تو تھے ابو سفیان کے قافلے کو لینے، لوٹنے کے لیے، لیکن ابو سفیان کو پتہ چل گیا کہ مدینہ سے آ رہے ہیں مسلمان ہمیں لوٹنے کے لیے، اور ان کے پاس ہزاروں درہم کا مال تھا، اگر وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ لگتا تو مکہ کے مشرکین کی کمر ٹوٹ جاتی، اور مقصود یہی تھا ان کی طاقت کو توڑنا، دشمنوں کو کمزور کرنا، لیکن وہ نکل گیا، اور نکل کے انہوں نے پیغام ابو جہل کو بھیجا، اور وہ 1000 کا لشکر لے کر مقابلے کے لیے بدر پہنچے۔ تو جنگ کے ارادے سے تو نکلے ہی نہیں تھے، ارادہ تو اگر جنگ کے ارادے سے نکلتے تو 313 کے علاوہ بھی مدینہ میں لوگ تھے، ان کو ساتھ لے لیتے، اور گھوڑے لے لیتے، اور اونٹ لیتے، خچر لیتے،
نیزے لیتے، چوریاں لیتے، تلواریں ڈالیں لیتے، زرے پہنتے، لیکن جنگ کا ارادہ تو تھا ہی نہیں، لیکن جنگ کرنی پڑ گئی بے سر و سامانی کی حالت میں۔ اور اسی طرح دین زندہ ہوتا ہے کہ جب انسان نہتا ہو، ذہنی طور پہ تیار نہ ہو، اسباب بھی نہ ہو، اور پھر وہ توکل کرتا ہے اللہ کے نام پہ، پھر اللہ کی غیبی مدد متوجہ ہوتی ہے۔ ہمیشہ اسباب حجاب بن جاتے ہیں۔ میں اسباب کا انکار نہیں کرتا، اسباب کا انکار کرنا تو کفر ہے، اسباب پر یقین کرنا کفر ہے، اور اس کا انکار کرنا جہالت ہے۔ یقین صرف اللہ پہ، اور اسباب ایک وسیلہ ہے، اسباب ایک سبب ہے، وسیلہ ہے۔ اور توکل کا مطلب کیا ہے؟ توکل اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا اردو میں ترجمہ اللہ پہ بھروسہ، اللہ پہ اعتماد۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ دل کا اعتماد اللہ پہ، دل کا اعتماد اللہ پہ بغیر کسی سبب کے، اور یہ کہ اسباب صرف واسطہ ہیں اور وسیلہ ہیں، اور کرنے والی ذات سبب نہیں ہے، کرنے والی ذات صرف اللہ کی ہے۔ بس یہ دو چیزیں ہیں، دل کا دھیان سبب کی طرف نہ ہو، اللہ کی طرف ہو، اور سبب کا حکم اللہ نے دیا ہے تو اس کو لے کر چلے۔ لیکن کبھی ایسے ہو جاتا ہے کہ آدمی کے سامنے ایسے چیلنجز اور ایسے حالات پیدا ہو جاتے ہیں کہ جہاں پھر سبب کا انتظار نہیں کیا جا سکتا، جیسے یہ بدر اس کی مثال ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو انتظار کا موقع ہی نہیں ملا کہ آپ مدینے جائیں یا آپ ٹیلی فون کریں، خط بھیجیں، کاسٹ بھیجیں کہ بندے تیار ہو کے آ جاؤ، جنگ کرنی پڑ گئی ہے مشرکین کے ساتھ۔ نہیں، آپ نے جو اسباب تھے اس کو سامنے رکھا، تدبیر بنائی، اور اس کے بعد دعا میں لگے اور مانگتے رہے، مانگتے رہے، مانگتے رہے، مانگتے رہے، روتے رہے، تلاوت، ذکر، دعا، نفل، التجا، آہیں، رونا دھونا، لگے رہے لگے رہے لگے رہے۔ جب دعا سے فارغ ہوئے تو آپ اٹھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چڑی سے ایک جگہ پہ اشارہ کر کے بتایا، یہاں پر ابو جہل کی لاش گرے گی، یہاں پر عتبہ کی، یہاں پر عتیبہ کی، یہاں پر شیبہ کی، یہاں فلاں فلاں فلاں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فتح عطا فرمائی دعا کی طاقت سے۔ تو میرے عزیزوں، ہمارے پاس نمازیں ہیں، ہمارے پاس روزہ ہے، ہمارے پاس عمرہ ہے، ہمارے پاس حج ہے، ہمارے پاس تبلیغ ہے، ہمارے پاس صدقہ ہے، لیکن اس درجے کی نہیں ہے کہ جس پہ آسمان والا زمین والوں کی مدد فرمائے۔ آسمان کے فرشتے اترے تھے بدر میں، آسمان کے فرشتے اترے تھے احد میں، آسمان کے فرشتے اترے تھے صحابہ کی مدد کے لیے، اس لیے کہ ان کی نمازیں عرش کو ہلا دیتی تھی۔ دعوت کی طاقت تھی، ذمہ داریوں کا احساس تھا، اور نماز کی طاقت تھی، دعا کی طاقت تھی، دین کی طاقت تھی، تو کفر بھی گھٹنے ٹیک چکا تھا سامنے۔ بڑے بڑے اپنے آپ کو شاہ سوار اور سورما کہتے تھے، وہ بھی ان کے سامنے ٹک نہ سکے، اس لیے کہ ان کے پاس دین کی حقیقت تھی۔ میرے عزیزوں، رسمی اور روٹینی چیزوں سے کچھ نہیں ہوتا، کچھ نہیں ہوتا۔ شکلوں سے جب تک اس کے اندر حقیقت نہ ہو، دھوکہ لگا رہتا ہے انسان کو۔ دور سے کسی جوس والے دکان پہ گزرو تو دور سے آپ کو نظر آئے گا آم بھی لٹک رہے ہیں، سیب بھی لٹک رہے ہیں، کیلے بھی لٹک رہے ہیں، سارے فروٹ نظر آتے ہیں، لیکن قریب سے جا کے دیکھو تو سب مصنوعی ہوتے ہیں، مصنوعی ہوتے ہیں، فوراً دھوکہ کھل جاتا ہے۔ ہمارے نمازوں سے کفر کو کیا نقصان ہوگا؟ جب تک امت اس مطلوبہ مجاہدے پہ نہیں آئے گی جس پر اللہ تعالیٰ اپنے غیب سے فیصلے کرتے ہیں غلبے کے، فَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ اگر تم اس درجے کے ایمان والے بن گئے تو پھر تم غم مت کھاؤ، پریشان مت ہو، تمہیں بلندی دینا میرا کام ہے۔
وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات منکم لیستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم۔ ایمان والوں کے ساتھ اور عمل والوں کے ساتھ اللہ کا وعدہ ہے کہ میں تمہیں زمین میں اپنا نائب بناؤں گا، جیسے میں نے پہلوں کو اپنا نائب بنایا تھا۔ وَلَيُبَدِّلَنَّ وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات منکم لیستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا، اور اللہ ان کو امن دے گا، خوف کے بعد ان کو امن عطا فرمائے گا، اور وہ دین اللہ ان کو عطا فرمائے گا جو ان کے لیے اللہ نے پسند فرمایا ہے۔ لیکن شرط کیا ہے؟ یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا، کہ میری عبادت میں لگے رہو گے، یہ نہیں کہ فتوحات اور آسانیاں دیکھ کے پھر تم سب کچھ چھوڑ بیٹھو گے۔ تو میرے عزیز اور دوستو، حقیقت کی طرف آنے کی ضرورت ہے۔ اپنی تبلیغ میں، اپنی عبادات میں، اپنی دعوت میں، اپنے ایمان میں، اپنی معاشرت میں، اپنے اخلاق میں، اپنی چیزوں میں وہ رنگ ڈالنے کی کوشش کرے جو میرے نبی دے کر گئے تھے، حقائق۔ تو اس کے لیے جب بھی یہاں سے کوئی تقاضا چلے، میرے عزیزو، یہ ہماری کامیابی کے لیے ہوتا ہے، ہماری ترقی کے لیے ہوتا ہے۔ علماء لکھتے ہیں کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے دعا کی توفیق دی تو سمجھ لو کہ اللہ تعالیٰ اسے کچھ دینا چاہتے ہیں، اللہ نے دینے کا ارادہ کیا ہوا ہے۔ اور اسی طرح میرے عزیزو، اگر اللہ نے یہاں آنے کی توفیق دی اور آپ نے بات جم کے سن لی اور اب یہاں سے تقاضا چلے گا، تو یقیناً اللہ ان تقاضوں کی برکت سے ہمیں مزید ترقی دینا چاہتے ہیں۔ تو اس کے لیے سارے مجمع سے یہ گزارش ہے کہ جب تک تشکیل مکمل نہ ہو